آئیے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ان کی ابھی 8 سال ہی عمر تھی کہ آپ کو قید کر کے بازار میں گویا قیدی کے طور پر، غلام کے طور پر بکنے کے لیے لایا گیا. ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا، اور ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس گئی ملنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ پھوپھی جان میں کافی سارے غلام لایا ہوں، ان میں جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیجیے. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا کیونکہ ذہانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی. تھوڑی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی جو ہے، نکاح جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا. اب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کرنا تھا. تو انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر تحفہ نہ پایا، اور یہی تحفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا. گویا یہ تحفہ تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب میرے پیارے اسلام، ایک طرف تو ان کی قسمت کا ستارہ یہ چمکا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ گئے. دوسری طرف ان کے والدین بڑے غمزدہ کہ پوچھتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اس وقت کہاں ہوگا. ظاہر ہے ماں باپ سے بچہ بچھڑ جائے تو کیسے تڑپتے ہیں. بہرحال ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ کے خاندان کے چند افراد مکہ پاک آئے. وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا. آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے. جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے والد حارثہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے. ہم نے بچشمے خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، اس کے حالات معلوم کیے ہیں. اب اندھے کو آنکھ مل جائے ایسا ہی معاملہ تھا کہ تڑپ رہا ہے جو باپ بیٹے کی جدائی میں. فوراً مکہ مکرمہ پہنچے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں. ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں. للہ ہم پر کرم کیجئے، جو آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے تمہارا بیٹا؟ عرض کی آپ کا غلام زید بن حارثہ. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے بہتر ہو؟ تعجب سے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو ویسے ہی لے جانا، مجھے کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں، اور اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے مجبور نہیں کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی یہ میرا باپ حارثہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے. آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کیا حضور میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. باپ نے جب بیٹے کے منہ سے کلمات سنے تو کہا زید بڑے افسوس کی بات ہے، تو نے اپنے ماں باپ کی بجائے غلامی کو ترجیح دی ہے، غلام رہنا چاہتے ہو. زید نے کہا ابا جان میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں. تو میرے آقا بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ پکڑا حضرت زید بن حارثہ کا، کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سرداران قریش کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا اے خاندان قریش گواہ رہنا یہ میرا بیٹا ہے. اب بڑے شاداں و فرحاں زید بن حارثہ میرے آقا کے ساتھ تشریف لائے. بہت سارے لوگ حضرت زید کو حضرت زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے. پھر قرآن پاک میں حکم ہوا ادعوہم لآبائہم. اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا. بہرحال 8 ہجری آ گئی ہے مگر اب نبی پاک کا حکم آ گیا کہ ایک لشکر کے لیے جانا اور ویری ڈیفیکلٹ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر موتا کے مقام کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا. اور کیا ارشاد فرمایا تھا اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے. بہرحال مسلمان
اس جگہ پہنچے گے، دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن حارثہ نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔